بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی نے امام مہدی کے پیچھے آ کے کھڑے ہونا ہے۔ شیعہ سنی متفق ہے اس بات پہ، وہ آگے کھڑے ہو کے امامت نہیں کریں گے، امامت امام مہدی ہی کریں گے، وہ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اب اگر اس دستور پہ میں آپ کو چاروں فرقوں کی اس پہ رائے بتا دیتا ہوں۔ اہل حدیثوں کے ہاں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اگر آپ لوگ 10-15 لوگ کہیں بھی ہوں، کسی سفر پہ ہوں، تو جماعت کون کروائے گا؟ وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں جس پہ اپنا کرائیٹیریا بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چند صحابہ سفر میں تھے، تو ایک جگہ نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے ایک بچے کو آگے کر دیا۔ تو اس روایت میں ہے کہ وہ جیسے جبہ پہنتا ہوگا بچہ، تو وہ جب سجدے میں گیا تو پیچھے سے کپڑا اٹھ گیا، تو ساتھ جاتے ہوئے شخص نے، اس روایت میں بیان ہوا ہے کہ جی اپنے امام کی وہ تو ڈھک لو۔ اس سے انہوں نے کہا کہ علم کو سپرمیسی حاصل ہے، عمر کو نہیں، ایج نہیں، بالوں کی سفیدی نہیں، نالج۔ اب سب سے بڑا گروپ ہے سعودیہ اور آپ کے جتنے بھی علاقے ہیں کہ نالج کو سپرمیسی ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، ہمارے جو حنفی دو مطلب اس میں ماننے والے ہیں، دیوبند بھی اور بریلوی بھی، ان میں ایون استغفراللہ یہ بات مطلب ایک اس کی ہے، ان کے کئی پوائنٹس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو پوائنٹس دیے ہیں امامت کا، جو انہوں نے پیش نماز کا جو کرائیٹیریا دیا ہے، وہ اس میں ایون یہاں تک یہ بھی ہے کہ جی اس کی بیوی تک خوبصورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسٹرالوجیکلی ہم اور انداز سے بھی اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے درست فرمایا، یہ ٹھیک بات ہے۔ لیکن بہرحال بات میں صرف اتنی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان سارے کرائیٹیریوں پر بھی جس پرسنالٹی سارے متفق ہو جائیں، اور شیعہ کا تو ڈیفینیٹلی امامت کا جو بات ہے یا جو انداز ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے، ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نے آ کے کھڑے ہونا ہے۔ اور اب اس بندے کی حالت دیکھیں، اس بندے کی وہ دیکھیں، اور پھر باتیں دیکھیں، اور مطلب اچھی باتیں دیکھیں۔ یہاں کئی واصف علی واصف صاحب جیسی ہستیاں گزرے، کئی فلاسفر آئے ہیں، اقبال جیسے کئی گزر گئے۔ حضرت علامہ اقبال کیا فرماتے تھے؟ روک دیتے ہیں شریعت کے تقاضے ورنہ میں فاطمہ کی لحد کا طواف کرتا۔ کیسی کیسی باتیں کر گئے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ سر یہ لوگ ٹوپی ڈرامے ہمیں یہ سیکھنے، اپنی عوام کو سکھانے ہیں۔ بلکہ آپ نے یاد ہے ہم نے جب پچھلے دنوں سیریز کی 12 علم بلند ہوں گے مدینہ کے گرد و نواح سے، جب امام ظہور فرمائیں گے، اور ان میں سے سارے حق پر نہیں ہوں گے، کیسے پتہ چلے گا؟ یہاں تو ہر کوئی اٹھ کے جو ہے وہ، اور میں اس میں ایک چیلنج کر سکتا ہوں جو میرا ذاتی، میری جتنی کوقات ہے، ہم تو ان کے در کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اتنا ہمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اتنی عقیدت، اتنے لوگ شفا یاب ہو رہے ہیں جو ساتھ دعائے کعب کے عمل میں شامل ہیں، دعا کرواتے ہیں، ٹریٹ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے یہی شک رہتا ہے کہ کہیں وہ ہمیں اپنے بندوں میں مان لیں، وہ ہمیں پہچان لیں اور مان لیں، بس اس سے بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں ہے۔ اسامہ صاحب یہ لوگ اٹھ کے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جی اللہ۔ اسامہ صاحب سوال میرا یہ تو چلیں ان کی مطلب پیروکاروں کو بھی اللہ ہدایت دے جو ان کے ماننے والے ہیں کہ امام مہدی جو ہے نا وہ اس طرح کے کوئی شخص نہیں ہو سکتا، لیکن ایک کنفیوژن ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ امام حالت غیبت میں ہے، کہ دنیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو پاؤں زمین سے اٹھایا تھا تو کائنات رک گئی تھی، کیونکہ موجود نہیں تھے سرکار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امام موجود ہیں، حالت غیبت میں ہیں، لیکن ایک دوسرے جو ہیں سیکس جو سنی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے پیدا ہونا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں گے۔ مطلب یہ کنفیوژن بھی تو ہے نا، اب اس میں بھی اب کلیئرٹی نہیں ہے۔ اور حامدی صاحب کا میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ سنت میں کہاں امام مہدی کا ذکر ہے۔ دیکھیں دو باتیں سمجھ لیں، یہ جو آگے آنے والا سب سے بڑا فتنہ یا جو ڈر ہے مجھے وہ یہی ہے کہ اے آئی نے بندہ بنا لی ہے، اٹھا کے ساری بخاری، ساری سیاست، ساری اصول کافی سب اس میں پھینکیں گے، وہ آپ کے سامنے ایک بندہ آ جائے گا جو فر یہ ساری روایتیں آپ کے مفتی سے جلدی بیان کرے گا، اور آپ لوگ وہاں جا کے گھٹنے ٹیک دیں گے، جو ہمارا حال ہے۔
بچے گا کیا؟ محبت. بچے گا کیا؟ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام دنیا سے بڑھ نہ جائے. یہ جو بھی کر لیں محبت نہیں پیدا کر سکتے، پہلی بات. دوسری یہ ہے کہ یہ بالکل خدا تعالیٰ کا جو نظام ہے. جب حضرت موسیٰ بھی گئے تھے 40 دن کے لیے تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو مختص کر کے گئے اللہ تعالیٰ نے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو علی تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ سے ہارون کو تھی. اس کے بعد تو بات ہی نہیں بچتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو غیبت کا تصور ہے، حضرت خضر علیہ السلام کدھر پھر رہے ہیں جی اب تک؟ کون سا فرقہ نہیں مانتا کہ وہ حیات ہیں اور طول عمری ہے ان کی؟ کون سا نہیں مانتا کہ جو ہے وہ ابھی تک جی بھولے بھٹکوں کو راستہ بتاتے ہیں؟ کس کس سے ملاقات نہیں ہوئی؟ اب یہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کی مینجمنٹ کا سسٹم جو ہے اولی الامر سے ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تک بس آئے، اولی الامر کا تنازع ہے. اور بلکہ میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا ڈاکٹر اسرار احمد نے اس بات کو بڑا اپنی ویڈیو میں واضح کیا کہ سنیوں کے ساتھ پرابلم یہ ہوئی ہے یہاں اس آیت کے ساتھ، کیونکہ ہمارے لیے زرداری بھی اولی الامر ہے. مانو اب اس کی جو حکومت حاصل کر لے وہ آپ کا اولی الامر ہو جاتا ہے. تو مسئلہ مینجمنٹ ہے. اللہ کی زمین پہ اللہ کا نمائندہ ہی حکومت کا حق رکھتا ہے، ورنہ آپ یہ دیکھ لیں اس ٹائم دنیا جو آپ کی بن گئی ہے، کتنے انہوں نے ترقی کر لی ہے، لیکن پھر بھی یہ اس ٹائم انسانیت اب تک اتنی ڈیولپ ہونے کے بعد سب سے خطرناک ترین فیز سے گزر رہی ہے. یورپ کبھی بھی ایٹم بم، انڈیا پاکستان چائنا جنگ کبھی بھی، اسرائیل عرب کبھی بھی. مطلب آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ ساری جو جنگیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان تھا کہ 2.5 ارب والا، وہ اب نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی کبھی بھی قابل ہی نہیں ہے اس بات میں کہ وہ اس کو مینیج کر سکے. اور بلکہ یہ بہشتی موت کا منظر ایک بک تھی بچپن میں نے پڑھی تھی، اس میں یہ تھا کہ یہ جو بات ہے نا کہ وہ اس میں ڈیفرنٹ اینگل سے بیان کر دی گئی کہ جب تک زمین پہ کوئی کلمہ گو ہے قیامت نہیں آئے گی. حالانکہ وہ کلمہ گو بھی ہم تو اپنے گھر کی قیامت نہیں روک پا رہے. اس ٹائم اتنے کلمہ گو ہیں، سب پہ قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں، صبح شام ٹوٹ رہی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بات ہے بالکل میری جو اپنی ریسرچ ہے، میں اس میں بڑا فرینکلی آپ کو بتاؤں کہ میں نے تقریباً سارے جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان میں ٹائم دیا، ان کو دیکھا. ان میں آپ کبھی بھی یہ ٹاپک ہے نا، آپ کبھی بھی نماز سے شروع ہو جائیں ان لوگوں کے لیے، ایک ایک کی میں آپ کو پوری بتا سکتا ہوں کہ کون کہاں سے کیا کر رہا ہے. سب ظہور کہاں سے ہونا ہے مولا کا یہ بتائیں. دیکھیں اس میں جو سب سے پہلے اس پوائنٹ کو میں ایڈریس کر دوں کہ جو امام علیہ السلام کی غیبت جس کو سمجھ نہیں آتی، پیدائش سمجھ نہیں آتی، اس کو پہلے 11 کی زندگی جا کے دیکھنی چاہیے. اگر میں چیلنج سے کہتا ہوں کوئی بھی شخص مسلمان نیوٹرلی جا کے، اپنے نبی کے بچے ہیں نا، انہی کا بلڈ لائن ہے نا، اس کا صرف پوچھ لے کہ امام زین العابدین کی وفات، شہادت، امام باقر علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم، سارے شروع ہوں حسن عسکری تک آئیں. عسکری کیوں لگتا ہے ساتھ؟ کیونکہ رئی چھاونیوں میں قید ہے، ایک ایک کو شہید کیا گیا ہے. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اب اللہ تعالیٰ فائنل کو کیسے نہ چھپاتا، یہاں پتہ چلے گا. لیکن کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارا لٹریچر پورا متنازع ہے. ابھی تک چلیں آپ یہ بتائیں ہم لوگ اس بات کو طے کر پائے ہیں کہ کتنے انچ پہ ہاتھ باندھنے ہیں؟ ظاہر عمل تھا. نمازیں ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی، بین الصلاح جو ملا کے پڑھنی ہے، تاکیدی اور تاخیری میں چلا گیا معاملہ، اس پہ بھی کسی دن بلکہ ایکسپلین کرنا ضروری ہے. تو جو امام کے ظہور کی بات ہے اس پہ ہم جو میجر قریب ترین نشانیاں تھیں نا سر، وہ اب ان میں جو مجھے سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے یا مجھے جو سب سے زیادہ لگتی ہے قریب ترین، وہ ہے عراق میں ترکوں کا آ کے بیٹھنا. اور وہ ایسی عجیب ہے جو نہیں ہو سکتی. اب کے ماحول میں کبھی 25 دن بارش، آگ کا ادھر سے نکلنا، وہ ساری چیزیں ڈاؤٹیڈ ہو سکتی ہیں. مطلب آپ لوگ کیونکہ روایات بھی ہر علاقے پہ فٹ نہیں ہوں گی، نشانیاں بھی امت نے پھیلنا تھا. اب ہند والوں کے لیے جو روایت ہے وہ ہند والوں کے لیے ہی ہے صرف،
دمشق میں جو اونٹوں کی وہ لال ہونی ہے وہ دمشق والے دیکھیں گے, انڈیا والے تھوڑی دیکھیں گے. اونٹوں کی کوہانیں جو سرخ ہونی تھی. ہوں اسی طرح وہ جو آگ نظر آنی ہے بڑی آگ, وہ بڑی آگ ایٹم بم نہیں تو اور کیا ہوگا سر, وہ تو بتائیں. جو مدینہ میں دیکھی جائے گی. اب مدینہ کے لیے علیحدہ, کوفہ والوں عراق کے لیے علیحدہ, ہند والوں کے لیے علیحدہ. آپ اوورال دیکھیں تو روایتیں ہر ایریا, خراسان کے لیے علیحدہ 10,000 کا بھی ان کا تقریباً کوئی خراسان میں بغاوت ہوگی, 70,000 مارا جائے گا. اور اب یہ دیکھیے گا, یہ جو پچھلے دنوں کہہ رہے تھے نا کہ وہاں بڑے سیکولر یہودیوں نے بڑھا دی ہیں ایران میں اور وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, تو یہ لازمی ہوگا. بالکل صحیح ہے. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہر علاقے, ہر قوم کے لیے روایت کی جو نشانی ہے نا وہ الگ ہے. ہر کسی پہ ذمہ ہے کہ وہ اپنی اپنی قوم کے حساب سے نشانیوں کو سندھ کی ظہور کا پھر سوال رہ گیا, یہ خانہ کعبہ سے ہی ہوگا. ہاں, وہ اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ ظہور خانہ کعبہ میں ہو. اور آپ ہر سال جاتے ہیں حج پہ, آپ ہر سال حج پہ ہوتے ہیں. اور جو اور غیبت پہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں, موسیٰ غائب نہیں تھے اپنی قوم کے لیے, انتظار کر رہی تھی قوم. وہ ادھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تھے, ان کے لیے غائب تھے. یہ ابھی بھی انتظار کر رہے تھے موسیٰ آئے گا ہماری جان چھڑائے گا. پوائنٹ سمجھیں. اور باقی جو ایج کو روکنا, اصحاب کہف کا کتا 700 سال بعد اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, عجیب بات ہے. مطلب سوچ, عام بندے ہیں, اللہ کے بندے ہیں. وہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے ذرا اس پہ غور تو کریں. 700 سال آپ کو یہاں اپنا وہ امام سمجھ ہی نہیں آ رہا جس نے آگے دنیا ہی بدل دینی ہے, جس نے تمام نبیوں کا مشن پورا کرنا ہے. اس کا کرزمہ ہی نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ جس پہ میرے نبی کو اپنے بچے پہ مان ہے, کہ جس کے پیچھے خود ایک نبی آگے اس کی فالوئنگ میں کھڑا ہوگا. مسلمانوں کو ابھی بھی چاہیے کہ خدا کے لیے, اچھا یہ ایک بات اگر سب کو سمجھ آ جائے نا, میں سمجھتا ہوں ادھر سے ہدایت شروع ہو جائے. سب سے پہلے تو مقابلے کیا کریں تقویٰ کے, کہ کون سی سم ڈالوں تو میرا تقویٰ زیادہ اچھا ہوتا ہے, میری زندگی زیادہ بیٹر ہوتی ہے. بیت کی سم, محمد کی سم ڈال, میں کہتا ہوں ایک بار ساری ڈال کے سگنل چیک کر لو بھائی. دوسری بات یہ ہے کہ سر یہ جو فرقوں کی بحث ہے, آپ کا کیا جی کمال ہے کہ آپ سنی پیدا ہو گئے, آپ کا کیا کمال ہے آپ شیعہ پیدا ہو گئے. اور یہ کہاں کی دلیل ہوگی کہ میں شیعہ پیدا ہو گیا تو سنی غلط ہے, میں سنی پیدا ہو گیا تو شیعہ غلط ہے. یہ کہاں کی دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ جائیں, ڈگ آؤٹ کریں, ریسرچ کریں. چلیں ایک ٹوٹکا دے دیتا ہوں, آج تحفہ لے لیں. سورت عادیات کی کثرت کیا کرے, جس کو بھی یہ ذہنی سفر کرنا ہے اس ٹائم, کوئی بھی شیعہ سنی وہابی جو بھی سن رہے ہیں, میں بڑی ایک نیوٹرل اس کو لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں. سورت عادیات کو زندگی میں دن میں نمازوں میں ایڈ کر لیں, ویسے اس کی کثرت کر دیں. ٹھیک اگلے سال تک یہ آپ کے سامنے جو ہے نا یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہوگا. یہ جو آپ لوگ فرقوں کے خصوصاً کمپیریزن کا جو سفر کر رہے ہیں ان کے لیے یہ تحفہ ہے. تھینک یو سو مچ.